پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور خوشخبری، برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر عائد پابندیاں ختم کر دیں۔ 5 سال بعد برطانوی فضائیں پی آئی اے سمیت پاکستانی ایئر لائنز کو ویلکم کرنے کے لیے تیار۔ وزیر اعظم کا برطانوی ایئر سیفٹی بورڈ کی جانب سے پاکستانی پروازوں پر عائد پابندی کے خاتمے کا خیر مقدم۔ کہا پی آئی اے کی پروازوں کا دوبارہ آغاز ملک کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور غلام سرور نے پی آئی اے کو قبرستان بنایا، ریاست کے خلاف جرم کیا گیا، اب اس کا حساب لیا جائے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے پی آئی اے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، کہا وہ پاکستانی ایئر لائن سے سفر کی منتظر ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشوں کا ایک اور طوفان، ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا۔ اوکاڑا، پاکپتن، ساہیوال، شیخوپورہ، قصور اور نارووال میں گھنٹوں بارش۔ حافظ آباد، گجرانوالہ، خوشاب اور سرگودا میں بھی بادل برسے۔ بارش سے گجرانوالہ کا حلیہ ہی بگڑ گیا، صدیاں ندی نالوں میں تبدیل، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ سب سے زیادہ بارش شیخوپورہ میں 217 ملی میٹر ریکارڈ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات نے 18 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم کا ہر ماہ 2 بعد وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کا فیصلہ۔ کہا اچھی کارکردگی دکھانے والی وزارت کو شاباش دی جائے گی، جہاں کمی کوتاہی ہوگی اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، ضرورت پڑنے پر تعدیبی کارروائی بھی کی جائے گی۔ پی ایس ڈی پی کے تحت ترقیاتی اخراجات 1 ٹریلین سے بڑھ گئے۔ حالیہ بارشوں کا سلسلہ ختم ہونے پر چاروں صوبوں کے ساتھ میٹنگ بلائی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بیجنگ پولیس ڈپارٹمنٹ کے وفد کی ملاقات۔ اسلام آباد پولیس اور بیجنگ پولیس کے مابین اشتراک کار بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد پولیس کے افسران کو جدید پولیسنگ اور ٹیکنالوجی کی تربیت کے لیے بیجنگ بھجوانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد پولیس کے افسران بیجنگ پولیس ڈپارٹمنٹ میں تربیتی کورسز کریں گے۔ افسران پولیسنگ نظام کی بہتری کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی ٹریننگ لیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بیجنگ میں جدید تربیت سے اسلام آباد پولیس کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا چینی کی درآمد پر ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس چھوٹ دینے پر اظہار تشویش۔ چیئرمین ایف بی آر نے کمیٹی تو بتایا کہ فیصلے پر ایف بی آر نے ٹیکس چھوٹ دی ہے۔ سید نوید قمر کا حکومت سے چینی کے معاملے سے الگ ہونے کا مطالبہ۔ کہا باقی چیزیں مہنگی ہوتی رہتی ہیں، چینی پر ہی کیوں شور مچایا جاتا ہے۔ درآمد اور برآمد کے معاملات کو نجی شعبے پر چھوڑنا چاہیے۔ گندم کی قیمتوں کو ڈی ریگولرائز کر کے چینی پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ ملک میں چینی کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ حمیرہ اصغر کے پاس فلیٹ کا کرایہ دینے کے لیے پیسے موجود تھے، کیس کی تفتیش میں انکشاف۔ پولیس ذرائع کے مطابق حمیرہ اصغر کے نجی بینک اکاؤنٹ میں 3,98,000 کی رقم موجود ہے۔ تفتیشی ٹیم بینک اکاؤنٹ کی مکمل چھان بین کر رہی ہے۔ بینک کی ٹرانزیکشن کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ 10 اکتوبر کو حمیرہ اصغر کے موبائل پر 2 افراد کے میسج آئے۔ میسج کن افراد کے تھے، فورینزک کے بعد پتہ چل جائے گا۔ بس مہنگا کری جا رہا ہے بس غریب بندہ پہلے ہی مر رہا ہے۔ اے پیچھے بھی انہوں نے سر 8 روپے ਵਧਾਇਆ ہی سے ہن پھر 5 روپے ਵਧਾਤਾ ہے۔ پٹرول بڑھے گا، مہنگائی بڑھے گی، غریب عوام مزید پستی جائے گی۔ ایک ماہ میں دوسری بار پیٹرولیم مصنوعات مہنگی، بسوں کے کرائے بھی بڑھ گئے۔ اسلام آباد سے فیصل آباد کا کرایہ 80 روپے، کوئٹہ کا 70، لاہور اور پشاور کے کرایوں میں 50 روپے اضافہ۔ ٹرینوں کے کرائے بھی بڑھنے کا امکان۔ حکومت نے گزشتہ رات پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 36 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 37 پیسے اضافہ کیا۔ شہری پھٹ پڑے، حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ترسیل کا مارجن 3 روپے 95 پیسے تک بڑھا دیا گیا۔ حکومت نے عوام کو ممکنہ ریلیف سے بھی پیچھے کر دیا۔ مارجن 6 روپے 96 پیسے سے بڑھا کر 8 روپے 89 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا۔ پیٹرول پر ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں عوام سے 103 روپے 42 پیسے اور ڈیزل پر 97 روپے 56 پیسے فی لیٹر وصول کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے دعوے جھوٹے نکلے، مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا۔
سرکاری اعداد و شمار صرف کاغذی کارروائی ثابت، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے کرائے بڑھ گئے، کراچی سمیت ملک بھر میں سبزیاں اور پھل مہنگے ہو گئے، چینی کی قیمتیں بھی حکومتی کنٹرول سے باہر، سفید پوش طبقے کے لیے گوشت خریدنا بھی محال، گیرا فروشی انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر۔ تاجر برادری ڈٹ گئی، 19 جولائی کو ملک گیر شٹل ڈاؤن ہڑتال شیڈول کے مطابق ہوگی۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کا اعلان، کہا ہڑتال کا فیصلہ چاروں صوبوں کے بڑے چیمبر سے مشاورت کے بعد کیا گیا، اسے سابوٹاج کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ تاجر، دکاندار، صنعتکار سب ہمارا ساتھ دیں، یہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کا معاملہ ہے۔ ہر وزارت کا ہر 2 ماہ بعد ایک KPIs ہم مقرر کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ہم ان کی پرفارمنس جانچیں گے اور اس پرفارمنس کو ہم سامنے رکھ کر ان وزارتوں کو، چاہے وہ وزیر ہیں، چاہے وہ سیکرٹریز ہیں یا ان کا عملہ، ان کو ہم شاباش دیں گے۔ اچھے نتائج کے حوالے سے جہاں پر خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، وزیر اعظم کا ہر 2 ماہ بعد وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کا فیصلہ، کہا اچھی کارکردگی دکھانے والی وزارت کو شاباش دی جائے گی، جہاں کمی کوتاہی ہوگی اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، ضرورت پڑنے پر تادیبی کارروائی بھی کی جائے گی۔ PSDP کے تحت ترقیاتی اخراجات 1 ٹریلین سے بڑھ گئے، حالیہ بارشوں کا سلسلہ ختم ہونے پر چاروں صوبوں کے ساتھ میٹنگ بلائی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں 40 ارب کے میگا کرپشن کیس کی تفتیش جاری، احتساب عدالت نے کوہستان سکینڈل میں ملوث کنٹریکٹر محمد ایوب کی عبوری ضمانت مسترد کر دی۔ ملزم نیب کے حوالے، نیب ذرائع کے مطابق اب تک 25 ارب کے اثاثے برآمد اور منجمد کیے گئے۔ کرپشن کی رقم سے خریدا گیا لگژری بنگلہ بھی ضبط، 94 کروڑ مالیت کی 77 گاڑیاں، 1 ارب نقد، 3 کلو سونا بھی تحویل میں لیا گیا۔ کرپشن کی رقم سے اعظم سواتی کا گھر بھی خریدا گیا۔ 24 سے 48 گھنٹوں میں اہم گرفتاریوں کا امکان۔ کبھی امپورٹ کرتے ہیں، کبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کارپوریٹ ٹیکس بچایا 18 ارب روپے کا، اور یہ اس طرح سے ملک میں لوٹ مار کا پورا نظام ہے۔ قوم کے اوپر ٹیکس ڈال دو، لیکن اس بڑی بڑی مافیا کو، جن کا حکومتوں سے اور پارٹیوں سے تعلق ہوتا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس چینی مافیا کے خلاف اور یہ قوم کے اوپر ظلم کے خلاف ہم احتجاج کریں گے اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس مافیا کو بے نقاب بھی کریں گے۔ پہلے ایکسپورٹ پھر امپورٹ نے چینی کو عوام کی پہنچ سے دور کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا تمام IPPs اور شوگر مافیا ملے ہوئے ہیں، اب تیر والے شیر کی پیٹھ پر بیٹھ کر عوام کا شکار کر رہے ہیں۔ شیروں اور تیروں کا اتحاد عوام کو تباہ کر رہا ہے۔ مینڈیٹ والے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پیسوں سے سیٹ خریدنے والے آگے نکل جاتے ہیں۔ بانی کی رہائی کے لیے تحریک پر کوئی اختلاف نہیں، میرے 3 مہینے والے بیان پر غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کی وضاحت سامنے آ گئی، کہتی ہیں بانی کی رہائی کے لیے تحریک 5 اگست کو عروج پر ہوگی، یہ تحریک سڑکوں پر بھی ہوگی اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر بھی چلے گی۔ میرا بیان صرف عہدیداران کے لیے تھا، جو 5 اگست کو نہیں نکلے گا اس کو ڈی نوٹیفائی کریں گے۔ بانی کی رہائی کے لیے چلنے والی تحریک قانون کی حکمرانی، معاشی اور سماجی مسائل کا حل بھی نکالے گی۔ کی جو ہے میجورٹی میں عوام نے جو کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ کرپشن سب سے زیادہ، روز آپ کو ایک خیبر پختونخوا کے اندر سے کرپشن کی ایک نئی داستان ملتی ہے۔ خیبر پختونخوا کا ایک اور سکینڈل آیا ہے اربوں روپے کا، اہم گرفتاریاں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، نیب نے اس کو باقاعدہ انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا ہے اور بات اربوں سے شروع ہوتی ہے۔ کرائے کے جعلی انقلابی ہیں نا، ان کی ایک اپنی روداد ہے، ہر روز انہوں نے وہ منجن بیچنا ہے۔ ایک طرف انہوں وہ کہتے ہیں کہ ڈٹے میں ہیں، ان کو پرابلم کوئی نہیں، تو باہر آ کے پھر ان کا رونا پٹنا کس چکر میں کرتے ہیں کہ وہ ان کو یہ نہیں ملا، ان کو وہ نہیں ملا۔ تحریک انصاف میں ساس بہو کی لڑائی چل رہی ہے۔ علیمہ باجی روز رونا شروع کر دیتی ہیں کہ بانی کو سہولتیں نہیں دی جا رہی۔ کل جیل سپرنٹینڈنٹ نے تمام سہولتوں کی تفصیل سامنے رکھ دی، اب یہی ہو سکتا ہے کہ جیل میں ان کا جلسہ کروا دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور سکینڈل آیا ہے، ان کے معاملات اربوں روپے میں چلتے ہیں۔ بارشوں کے دوران جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے مطابق تمام متعلقہ محکمے الرٹ ہیں۔
ایران سے بات کرنے کی کوئی جلدی نہیں، ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا چھوٹے ملکوں کو ٹیرف لیٹر جلد جاری کریں گے۔ یوکرین کو اسلحہ بھیج دیا گیا ہے، نیٹو ہر چیز کے لیے ہمیں واپس ادائیگی کرے گا۔ روس یوکرین جنگ بائیڈن کے دور میں شروع ہوئی، روسی صدر پیوٹن امن کی خواہش کے دعوے پر پورا نہیں اترے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں نے رکوائی ہے۔ ایران نیوکلیئر ڈیل، امریکہ اور اتحادیوں کا اگست کا آخری تاریخ پر اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا برطانیہ، فرانس اور جرمن ہم منصب کو ٹیلی فون۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر حتمی سمجھوتے کے لیے اگست کے اختتام تک کی ڈیڈ لائن پر اتفاق۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں ایران پر 2015 میں ہٹائی جانے والی پابندیاں دوبارہ عائد کر دی جائیں گی۔ برازیل، چین اور بھارت نے روس کے ساتھ تجارت جاری رکھی تو پابندیاں لگا دیں گے، نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے کی دھمکی۔ امریکی کانگریس میں سینیٹر سے ملاقات کے دوران کہا پابندیاں ان ممالک کی معیشت پر شدید منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ کوئی رہنما روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو فون کر کے کہیں کہ وہ امن مذاکرات کو سنجیدگی سے لیں، ورنہ اس کے نتائج برازیل، بھارت اور چین پر بڑے پیمانے پر واپس آئیں گے۔ یورپ یوکرین کو امن مذاکرات میں بہترین پوزیشن پر لانے کے لیے درکار مالی وسائل فراہم کرے گا۔